وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما لبقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ایک صلوات پڑھیں۔ سورہ حجرات کی تفسیر کے سلسلے میں آج یہ ہمارا پہلا درس ہے۔ سورہ حجرات کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں اس سے پہلے بات کریں، ہم شکر گزار ہیں خالق کائنات کے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع دیا کہ ہم ماہ مبارک رمضان کو در کر سکیں، اور یہ برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ ایک بہت ہی زیادہ اہم فرصت ہے انسانوں کے لیے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام اس کا انتظار کیا کرتے تھے اور اس کی خصوصی اہمیت کے قائل تھے، اہتمام کرتے تھے، اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتے تھے، اور بہت سارے کام جو ائمہ معصومین اپنی عام روٹین میں کیا کرتے تھے ان کو ترک کر کے اس فرصت کو مخصوص کرتے تھے اس ماہ مبارک رمضان سے استفادے کے لیے۔ بہت ساری دعائیں ہیں، بہت سارے اذکار ہیں، بہت ساری تسبیحات ہیں، بہت ساری نمازیں ہیں، اسی طرح سے زیارات ہیں۔ فرصت نہیں ملتی آدمی کو اپنی زندگی میں، اپنی روز مرہ کی زندگی میں کہ ان کا مطالعہ کیا جائے، ان کو پڑھا جائے، ان پیغام تک انسان کی دسترسی ہو کہ جو ائمہ معصومین علیہم السلام اپنے کلام کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے۔ انسان کی ایک شناخت اور معرفت کا جو راستہ ہے وہ اس کا کلام ہے۔ لہٰذا یہ کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی خود اگر ہم شناخت چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ان کے کلام کا مطالعہ کریں۔ ہر انسان اپنے کلام میں پوشیدہ بھی ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے وہ آئندہ جو امتیں ہوتی ہیں، آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان تک اپنے پیغام کو پہنچانا چاہتا ہے کہ وہ پیغام کیا ہے۔ لہٰذا یہ کہ خطبات کے ذریعے سے، زیارات کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے انہوں نے اپنی شناخت بھی دی اور دین کی شناخت بھی جو ہے وہ عطا کی ہے لوگوں کو۔ لہٰذا یہ کہ یہ ایک فرصت ہے کہ ہم جو ہے ائمہ معصومین علیہم السلام کی شناخت حاصل کریں، اور اس شناخت کے ذریعے سے جو ہے ہم خداوند متعال کی معرفت حاصل کریں کہ جو در حقیقت ہماری زندگی کا اصلی مقصد ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ اس عظیم الشان مہینے سے استفادہ کریں، اور بجائے اس کے کہ ہم اپنی عام روٹین کی طرح جو ہے وہ دوسرے چیزوں میں مصروف ہو جائیں، اور یہ کہ پہلے ہم جو ہے وہ 7 گھنٹے سوتے تھے، 8 گھنٹے سوتے تھے، تو ہم نے روٹین تو چینج کی ہے مگر سونے میں کی ہے کہ پہلے ہم کم سوتے تھے، اب سوتے زیادہ ہیں، حالانکہ یہ مہینہ بیداری کا مہینہ ہے، سونے کا مہینہ نہیں ہے۔ سب لوگ یہی سوچتے ہیں کہ افطاری سحری کی اور بس اب انہیں کوئی کام نہیں ہے، اب وہ فارغ ہو گئے، تو لہٰذا یہ ہے کہ اب جتنا ہو سکے سو لیا جائے، کیونکہ پھر یہ مہینہ بعد میں 11 مہینے کے بعد آئے گا تو پھر سونے کا موقع ملے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ مہینہ
بیداری کا مہینہ ہے، یہ ہمیں سلانے نہیں آیا، یہ سوئے ہوئے کو اٹھانے آیا ہے۔ تو اگر ہم جاگ رہے تھے اور اس مہینے میں سو گئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے کو صحیح طور پہ نہیں سمجھا ہے، اور یہ کسی کی غربت ہے کہ میں آپ سے کیا بات کر رہا ہوں اور آپ بات کو کیا سمجھ رہے ہیں، یعنی میں کیا آپ کے لیے پیغام لے کے آیا تھا اور آپ میرے پیغام کو کس طرح سے سمجھ رہے ہیں۔ میری تو بعثت کا مقصد ہی یہ تھا، میرے تو آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ کو اٹھایا جائے، اور جب وہ آنے کے بعد سحری کے بعد سب کو سوتا ہوا دیکھے تو پھر یہ مہینہ کیا کہے گا؟ کیا یہ مہینہ اللہ سے شکایت نہیں کرے گا؟ کیا یہ مہینہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے شاکینہ ہوگا کہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں اور برکتیں دے کے کیوں بھیجا تھا؟ تو نے مجھے اتنے فضائل سے آراستہ کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ ایسی امت میں بھیج دیا کہ جو لینے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتی۔ یعنی ہم تو رحمتیں اور برکتیں اور آثار رحمت لیے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی لینے والا ہی دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس لیے یہ توجہ کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف معرفت کا مہینہ ہے، سونے کا مہینہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز ہم سوئیں گے نہیں، اور آج پہلے ہی دن جو ہے وہ اس مہینے سے جو ہے یہ جو ہے ہماری قرارداد ہونی چاہیے، ہماری اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے، ہم اس سے بات کریں۔ آپ یقین کیجئے ائمہ معصومین علیہ السلام کی جہاں ساری زندگی ان فرصتوں سے استفادہ کرنے میں تھی، امام سید سجاد باقاعدہ گریہ کیا کرتے تھے، روتے تھے۔ جب یہ مہینہ جاتا تھا تو گریہ کرتے تھے، باقاعدہ روتے تھے، اس کو محسوس کرتے تھے، اس کیفیت کو محسوس کرتے تھے کہ وہ کیا عظیم الشان چیز آئی تھی اور پھر جو ہے وہ چلی گئی۔ یہ اب مہمانی کب کسے نصیب ہوگی؟ تو یہ خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ضیافت پہ بلایا ہے۔ اگر ہمیں آج ہی یہ پتہ چل جائے کہ وزیر اعظم صاحب نے ملک کے جو ہے آپ کو دعوت پہ بلایا ہے، تو ہمارا چاہے ان سے اختلاف جتنا بھی ہو، ہم چاہے انہیں ووٹ دیں یا نہ دیں، لیکن ہر آدمی کا دل چاہے گا کہ کم از کم جو ہے وہ، کیونکہ وزیر اعظم نے ملک کے اور صدر نے آپ کو بلایا ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ ان کی دعوت کو مس نہ کیا جائے۔ چاہے کہ آج خالق کائنات کہ جس سے ہم ہمیشہ جس کی زیارت کے مشتاق رہتے ہیں، آج اس نے ہمیں اپنی ضیافت پہ بلایا ہے، اور آج یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ہم نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ضیافت پہ آنا کمال نہیں ہے، کیونکہ ضیافت پہ تو وہ ہر ایک کو لے کے جائے گا، اور اس نے سب کو مہمانی پہ بلایا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس ضیافت سے استفادہ کتنا کرتے ہیں، اور ہم اس دسترخوان سے کس حد تک جو ہے وہ اپنے آپ کو مجہز کر سکتے ہیں، اور اپنی بخشش اور خدا تک پہنچنے کے لیے ہم اس عظیم الشان وسیلے سے کتنا استفادہ کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو بیمار ہوں وہ دسترخوان پہ بیٹھ بھی جائیں تو ان کے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بیمار لوگ دسترخوان سے کھاتے نہیں ہیں، جن کے دانت کام نہ کر رہے ہوں، پھر ان کے لیے کچھ بھی ہو، ان کے لیے سارے رنگین دسترخوان جو ہیں وہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ جو شوگر کی اور بلڈ پریشر کے مریض ہوں، پھر ان کے لیے دسترخوان بے رنگ ہو کے رہ جاتے ہیں۔ روح میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بیماری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دسترخوان روحانی ہے، یہ دسترخوان جو ہے جو ہم دسترخوان بچھاتے ہیں ظاہری طور پہ، یہ وہ دسترخوان نہیں ہے۔ آج اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کو امام وقت کی معرفت عطا کرے، جو کائنات کی سب سے بڑی معرفت ہے، کہ جس کے لیے یہ کہا پیغمبر اسلام نے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ جو شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے، گویا ایسے ہے کہ جیسے وہ جہالت کی موت مر گیا ہے۔ آج وہ چاہتا ہے کہ اس فرصت سے استفادہ کریں، اور ہم اس معرفت کے حصول میں جو ہے کوشاں رہیں، تلاش کریں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز ہم سورہ کی تفسیر میں بہت ساری چیزیں پڑھیں گے کہ ایمان کا ہونا کافی نہیں ہے جب تک کہ ہم کوشش نہ کریں، ہم تلاش نہ کریں، ہم آگے بڑھنے کی جستجو نہ کریں، وقت نہ دیں کسی چیز کو، اس وقت تک چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ ہم سب کو اس عظیم الشان مہینے سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ حجرات کے سلسلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کی تلاوت کے سلسلے میں کہ اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرے سورہ حجرات کی، زیادہ بہت بڑی سورہ بھی نہیں ہے،
سورہ جو ہے تقریباً 18 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس سورہ کو سورہ آداب و اخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کہ اگر کوئی شخص اس سورہ کی تلاوت کرے تو جتنے بھی اللہ کی اطاعت کرنے والے افراد ہیں یا اس کی معصیت کرنے والے افراد، جتنے بھی اس کی مخلوق ہے، ہر شخص کے بدلے ایک ہے تو 10 نیکیاں جو ہیں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ مخلوق کتنی ہے اس کی اور کتنے افراد موجود ہیں، تو ان کے 10 برابر جو ہے اس سورہ کی تلاوت کرنے سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے اجر اور ثواب ملے گا۔ اور پھر وہ تلاوت بھی ماہ مبارک رمضان میں، کہ جہاں پہ ایک آیت پڑھنے سے جو ہے وہ آپ کو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ تو جب آپ 18 آیتیں پڑھتے ہیں تو 18 قرآن تو آپ کو یہ اجر دیا جاتا ہے، اور جو ہر آیت کے پڑھنے کے بارے میں پیغمبر نے گفتگو کی ہے اس کا ثواب الگ۔ اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے گویا ایسا ہے کہ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ تو جو شخص بھی مشتاق ہے ان کی زیارت کا، پیغمبر اسلام کی، تو وہ اس سورہ کی تلاوت کرے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز جو ہے اگر ہم نے ابھی تک یہ سورہ جو ہے اس طرح سے نہیں پڑھی ہے اور اس معرفت کے ساتھ، تو انشاءاللہ جو ہے فرصت ہے یہ ماہ مبارک کی، تو انشاءاللہ پڑھیں اور جو ہے تاکہ اس سے استفادہ کریں۔ اس سورہ کے اندر بہت سارے نکات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سورہ کے نکات کی طرف اشارہ کریں، ہم آپ کو بتائیں کہ یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا۔ اس سورہ کو مدنی کہا جاتا ہے۔ یہ جو سوروں کی شناخت ہے، آپ ہر سورے سے پہلے لکھا ہوا دیکھیں گے کہ یہ مدنی ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ مکی ہے۔ یہ گویا جو ہے اشارے ہیں اہل علم کے لیے، اور اس سے بہت ساری چیزیں اور بہت سارے مسائل پیچیدہ تاریخ کے وہ حل ہوتے ہیں۔ لیکن بالکل اسی طرح سے ہے کہ قرآن کے حروف اور قرآن میں بیان شدہ چیزیں انہی لوگوں کے لیے اشارے ہیں کہ جو اسے سمجھنا چاہتے ہیں اور جو اس سے قریب ہونا چاہتے ہیں، ورنہ تو لوگ آتے ہیں پڑھتے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے کہ جیسے میں ایک گاڑی میں سوار ہوں اور میں اس کا ڈرائیور نہ ہوں، اور مجھے ڈرائیونگ کے اصول سے آشنائی نہ ہو، تو میں سفر تو طے کرتا ہوں، لیکن سفر پہ لکھے ہوئے بورڈ جو ہیں وہ مجھ سے مخاطب نہیں ہیں، میں ان کا مخاطب نہیں، ان کا مخاطب جو ہے وہ ڈرائیور ہے، کیونکہ اس کے پاس اس کا علم ہے، وہ ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ کے لیے ہر جگہ سناٹا ہے، اس کے لیے سناٹا نہیں ہے، کیونکہ آپ سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن ڈرائیور ایسا نہیں ہے، ڈرائیور سے ہر آدمی بات کرتا ہے، یعنی جو بھی بورڈ ہے وہ اس سے بات کرتا ہے۔ آپ ایسے چلے جائیں، آپ سیدھا چلے جائیں، یہاں رکیے گا نہ، آگے بڑھیں، یہاں بریک نہیں لگانا، یہاں اتنی سپیڈ آپ کو رکھنی ہے، یعنی اس سے مسلسل کوئی بات کر رہا ہے۔ یہ بات کرتا اس کی زبان شروع جب ہوتی ہے جب ہمارے پاس علم ہو۔ اسی لیے مولا کائنات یہ فرمایا کرتے تھے کہ القرآن ینطق بعضہ بعض، قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں اور ان کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں۔ فَاسْتَنْتِقُوهُ وَلَن يَنْتِقْ، آپ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ قرآن آپ سے بات کرے، وہ آپ کا مخاطب ہو۔ جب آپ کے اندر یہ علم پیدا ہوگا اور آپ مطالعہ کریں گے کہ انشاءاللہ ہم عشرہ سوم جو ہے ہمارا تیسرا عشرہ،
اس کے اندر ہم بتائیں گے کہ قرآن کو کیسے سمجھا جاتا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اگر وہ چیزوں سے ہم مجہز نہ ہوں، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے ہمیں ڈرائیونگ کے اصولوں سے آشنائی نہ ہو، تو پھر جو ہے وہ خیابان اور روڈ جو ہے ہمارے لیے بے معنی سی چیز ہوتا ہے، لیکن ڈرائیور کے لیے نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن اہل بیت کے لیے جو ہے انسیت کا باعث ہے۔ اگر ان کے پاس قرآن ہو تو وہ ہر چیز کو کافی سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس قرآن موجود ہے۔ قرآن جو ہے ان کی تنہائی کا سہارا ہے، قرآن میں ان کے ہر سوال کا جواب ہے، قرآن میں ان کے ہر مسائل کا حل موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ان سے بات کرتا ہے، وہ قرآن کی زبان کو سمجھتے ہیں۔ قرآن گویا ان کی زبان ہے اور وہ زبان قرآن بن گئے۔ لہٰذا یہ کہ قرآن کو صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، جہاں پڑھنا اور جہاں اس کی تلاوت کرنا جو ہے، یہ ساری چیزیں مقدمہ ہیں در حقیقت قرآن فہمی کے لیے۔ بالکل اسی طرح سے کہ آپ نے وضو تو کر لیا، نماز تو پڑھی نہیں، تو پھر یہ وضو کیوں کیا تھا؟ یعنی جو وضو آپ نے نماز کے لیے کیا تھا تو وضو کیا آپ نے اور نماز نہیں پڑھی۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جی ہم نے جو ہے وہ قرآن کی تلاوت تو کر لی، قرآن کی قرأت بھی کر لی، مگر قرآن جو فہمی تھی وہ حاصل نہیں کی، کیونکہ قرأت قرآن اور تلاوت قرآن جو ہے وہ مقدمہ ہے قرآن فہمی کے لیے۔ تلاوت قرآن مقدمہ ہے قرآن فہمی کے لیے، اور وہ ہم نے حاصل نہیں کی۔ اس کے اپنے اصول ہیں، اس کے اپنے معیارات، اس کے اپنے قوانین اور قواعد ہیں۔ بہرحال ان سے آشنائی جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم قرآن سے بہتر طور پہ جو ہے وہ استفادہ کر سکیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے اور بس اشارہ کریں اس پہ، اب انشاءاللہ ہم باقی گفتگو آئندہ کریں گے کہ مدنی اور مکی ہونا قرآن کا جو ہے اس میں اشارے ہیں۔ جیسے بہت سارے مسائل کو یہ چیزیں حل کرتی ہیں کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ سورہ کیا ہے، مدنی ہے یا یہ سورہ مکی ہے۔ جیسے آپ ہمیشہ اس آیت کو سنتے ہیں، میں مثال دوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ ارشاد رب العزت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ قرآن نے یہ کہا ہے، یہ جو آیت ہے توجہ کریں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، سورہ حل عطا میں ہے یہ آیت، سورہ انسان بھی کہتے ہیں اس کو، اہل بیت کی شان میں ہے یہ۔ جتنے بھی تقریباً مفسرین شیعہ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت اہل بیت کی شان میں ہے۔ جو مخالفین تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ آیت اہل بیت کی شان میں نہیں ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، اسیروں کو کھلاتے ہیں، اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مکتب تشیع کا اتفاق ہے کہ یہ اہل بیت ہیں۔ جو مخالفین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اہل بیت نہیں ہیں۔ اب آپ کیسے ثابت کریں گے کہ جی یہ اہل بیت نہیں ہے یا اہل بیت ہیں؟ انہوں نے اسی سے استفادہ کیا، یعنی ان کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ، یہ آیت مکی ہے۔ یہ دلیل بنتی ہے بعض دفعہ، وہ جو ابھی ہم بتا رہے ہیں کہ مکی اور مدنی ہونا جو ہے آیتوں کی تفسیروں کو چینج کر دیتا ہے، معنی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر مفسر کو یا قرآن کے پڑھنے والے کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی تھی تو وہ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بھی شخص قرآن کی تفسیر کرے یا ترجمہ کرے بغیر اس کے کہ وہ یہ جانتا ہو کہ یہ کہاں پہ نازل ہوئی ہیں اور جو قوانین کے اصول ہیں سمجھنے کے لیے، تو یہ تفسیر بے رائے ہوتی ہے۔
اور تفسیر بالرائے کے سلسلے میں پیغمبر کی حدیث ہے، من فسر القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص بھی قرآن کی تفسیر اپنی طرف سے کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اپنی طرف سے کرے کیا مطلب؟ اس لیے کہ آپ نے علم حاصل کیا نہیں اور آپ منبر پہ آ گئے اور تفسیر کہنے لگے، آپ نے قلم اٹھا لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا، آپ نے جو ہے ترجمہ کرنا شروع کر دیا قرآن کی آیتوں کا، اور پھر جو ہے آپ نے جو ہے وہ کتاب لکھنا شروع کر دی تفسیر قرآن پر۔ تو ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے علم حاصل نہیں کیا تھا صحیح طور پہ اور آپ کو پتہ نہیں تھا، اسی لیے مولا کائنات نے جب قاضی سے بات کی، اور اس دور کا یوں کہیں کہ فقی اور مفتی، کہا کہ آپ کہاں سے فتویٰ دیتے ہیں؟ آپ کو جو کہا قرآن سے، کہا اگر قرآن سے فتویٰ دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی کون سی آیتیں محکم ہیں اور کون سی متشابہ ہیں اور کون سی ناسخ ہیں کون سی منسوخ ہیں؟ کہا یہ تو نہیں پتہ مجھے۔ کہا تو پھر آپ خود بھی ہلاک ہوئے اور دوسروں کو بھی ہلاک کر دیا۔ جب آپ کو گاڑی چلانی نہیں آتی تھی تو آپ وہاں بیٹھے تھے کیوں؟ اس جگہ جہاں ڈرائیور بیٹھتا ہے، آپ پیچھے بیٹھتے کہ بھائی مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی، تاکہ کوئی دوسرا آدمی آ کے اس کو سنبھال لیتا۔ اور جب لازمی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو خود بھی ہلاک ہوتا ہے، جب گاڑی کھائی میں گرے گی تو ڈرائیور بھی مرے گا اور خود تو مرے گا، وہ چاہے 200 سوار ہوں 300 سوار ہوں۔ اب آپ دیکھتے چلے جائیے کہ کتنے ڈرائیوروں نے کتنے لوگوں کو اپنے پیچھے سوار کر لیا اور ان کی گاڑیاں سب کی کھائی میں جا گری۔ مولا یہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی تفسیر اگر تم نے بغیر پڑھے کی ہے تو آپ خود بھی ہلاک ہوئے اور آپ نے دوسرے لوگوں کو بھی ہلاک کیا۔ تو یہ کافی نہیں ہوتا کہ آپ کے نام کے آگے جو ہے مفسر لکھا جا رہا ہے، مترجم لکھا جا رہا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ مفسر قرآن ہے اور مولا کائنات یہ کہتے ہیں کہ آپ خود بھی ہلاک ہو گئے ہیں اور آپ نے اپنی ملت کو بھی، پیچھے چلنے والوں کو بھی، سب کو ہلاک کر دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ علم سے آگاہی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کے قوانین سے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اس آیت کو آیہ اطعام کہتے ہیں۔ جیسے آیہ تطہیر ہے، آیتوں کے اپنے اپنے نام ہیں، آیہ کرسی ہے، اسی طرح سے اس آیت کو آیہ اطعام کہتے ہیں۔ آیہ اطعام مکے میں نازل ہوئی ہے اور مکے میں تصور اہل بیت تھا ہی نہیں۔ مکے میں امام حسن کی تو ولادت ہی نہیں ہوئی تھی، مکے میں تو امام حسین کی ولادت ہی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ ان کی تو شادی ہی وہاں آ کے ہوئی ہے۔ یعنی حضرت فاطمہ سے جو شادی ہوئی ہے حضرت علی کی، وہ مکے میں تو ہوئی نہیں ہے۔ تو جب مکے میں نہ ان کی شادی ہے، نہ وہاں یہ میاں بیوی ہیں، اور نہ وہاں پہ نہ حسن ہے نہ حسین ہے، تو پھر وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پہ حسن نے روزہ رکھا اور حسین نے روزہ رکھا اور پھر جو ہے روٹی دی؟ تو یہ آیت جو ہے مکی ہے، اور اگر ثابت کرنے میں کوئی کامیاب ہو جائے کہ یہ آیت مکی ہے تو پھر مشکل ہو جائے گا یہ بات کہنا کہ یہ آیت اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ جب ایک چیز ہے ہی نہیں تو اس کے بارے میں بات بھی اس طرح سے نہیں کی جا سکتی کہ آپ یہ کہیں کہ جی میں نے صدقہ دیا، میں نے صدقہ دیا، تو میں فوری طور پہ پوچھوں گا کون سے سن میں دیا؟ کہا جی 1990 میں۔ آپ کی پیدائش کب کی ہے؟ کہ جو 1995 میں، یعنی جو آدمی 1995 میں پیدا ہوا ہے اس نے 1990 میں صدقہ کیسے دے دیا؟ یہ ایک عقلی سی بات ہے۔ یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت تو پیدا ہی، یعنی امام حسن وہاں ہوئے ہیں، امام حسین کی پیدائش ہجرت کے دوسرے تیسرے سال کی ہے، ان کی شادی ہجرت کے دوسرے سال ہوئی ہے، پیغمبر اس طرف آ گئے تھے تب ہوئی ہے ان کی شادی۔ تو یہ آیت اہل بیت کے بارے میں نہیں ہو سکتی، یہ ان کی دلیل ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ آیت مکی نہیں ہے، مدنی ہے۔ ہم نے بھی اسی دلیل سے، یعنی جیسا منہ وہ جو ایک عام ہے، توجہ کی ہے، تاکہ آپ کو اسی زبان میں سمجھانا ہے کہ جس زبان میں آپ نے ہم سے بات کی ہے، ہم دوسری چیز نہیں استعمال کر رہے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے بات۔ دوسری دلیلیں بھی ہم لا سکتے ہیں، وہ سب ہیں ہمارے پاس، لیکن کیونکہ ہمیں اسی زبان میں بات کرنی ہے جس زبان میں آپ نے ہم سے بات کی ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ مکی ہے، ہم نے کہا یہ مکی نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ مکی ہے، آپ کا صرف یہ دعویٰ ہے۔ ہمارے پاس دعویٰ ہے کہ یہ مکی نہیں ہے، یہ مدنی ہے۔ کہا کیسے مدنی ہے؟ کہا آیت کو پڑھیں،
آیت کو غور سے پڑھیں. آیت خود کہہ رہی ہے کہ میں مدنی ہوں. کہا کیسے؟ مگر آیت بھی بولتی ہے یہی جو ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ آیت خود آپ سے بات کرے گی، یعنی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہی جو مولا فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں، قرآن خود بات کرتا ہے ہم سے، لیکن اہل علم سے بات کرتا ہے، جوہلا سے بات نہیں کرتا. تو لہٰذا یہ تو آیت خود کہہ رہی ہے چیخ چیخ کے، پکار پکار کے، کہ میں مکے میں نازل نہیں ہوئی ہوں، میں مدینے میں نازل ہوئی ہے. کہا کیسے؟ یہ کہاں پہ بات کر رہی ہے؟ کہا آیت کو پڑھیں. آیت کہتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ کھانا کھلاتے ہیں، یہ کچھ لوگ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں. کسے کھلاتے ہیں؟ کہ یتیموں کو. کہ یتیم مکے میں بھی تھے، یتیم مدینے میں بھی تھے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما. مسکین وہاں بھی تھے، مسکین یہاں بھی تھے. آیت کا جو تیسرا حرف ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یہ جو اسیرا ہے، اسیر اسے کہتے ہیں کہ جنگ ہو اور پھر وہ کوئی شخص آپ کا غلام بن جائے، آپ اسے قید کر لیں، اسیر اسے کہتے ہیں. اور پیغمبر نے جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ مکے میں نہیں لڑی، وہ مدینے میں لڑی ہیں. یعنی اسیر کا کوئی تصور نہیں تھا مکے کے اندر. مکے میں تو اسیر کا کوئی تصور تھا ہی نہیں، اس لیے کہ پیغمبر نے جو بھی جنگ لڑی ہے وہ مدینے میں آ کے لڑی ہے. آیت خود کہہ رہی ہے کہ میں مکی نہیں ہوں، میں مدنی ہوں. بس اسیر خود یہ بتا رہا ہے کہ یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی ہے اور اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو اگر ہم آیتوں کو صحیح طور پہ پڑھتے ہیں، آیتوں کے اندر خود اشارے موجود ہیں اور آیتیں ہم سے بات کرتی ہیں. میں نے کسی تاریخ سے تو ثابت نہیں کی بات، نہ کسی حدیث سے بات کی ہم نے کہ آپ کہیں کہ تاریخ جھوٹی ہے. یہ تو شیعوں کا نظریہ ہے، یہ تو اہل سنت کا نظریہ ہے، یہ تو فلاں مفتی کا نظریہ ہے، یہ تو جعلی روایت ہے. ہم اہل بیت کو تو مانتے ہیں مگر یہ جعلی روایت ہے. تو کوئی بات نہیں، قرآن کیا کہتا ہے. یہ تو آپ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اسیر کا تصور آیا ہی مدینے میں ہے، مکے میں کوئی تصور نہیں ہے. دیکھیں قرآن اپنی حفاظت کرنا خود جانتا ہے، اور خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ ہم نے ہی انہیں پاکیزہ کیا ہے اور ہم ہی ان کی طہارت کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. انشاءاللہ تعالی العزیز جو ہے اس سلسلے میں مزید نکات کی طرف جو ہے ہم آئندہ درس میں اشارہ کریں گے. دعا گو ہیں انشاءاللہ تعالی العزیز خداوند متعال سے کہ ہم سب کو قرآن کو بہتر انداز میں سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عقلی دلیل کر رہی ہے. دلیل عقلی جی عقلی بھی ہے، تاریخی بھی ہے، کیونکہ تاریخ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اسیر وہاں پہ موجود نہیں. تاریخ کے مصنف کر رہے ہیں، ان کے مسائل، داخلی مسائل کے اندر مداخلت کر رہے ہیں، ان کو سکون لینے نہیں دے رہے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ فوراً حرکت کریں، ان لوگوں کو روکیں کہ خبردار آپ وہاں پہ تشریف لائیں، آپ یہاں پہ یہ کریں. آپ جو ہے کیوں، اس سے ایک بہترین رہبر اور لیڈر جو ہے وہ لوگوں کو ملے گا. اور جب بہترین لیڈر، بہترین رہبر، بہترین رائے لوگوں کے پاس آئے گی لکانہ خیر لہم، تو یہ انہی کے لیے بہتری ہوگی. معاشرہ پیش رفت کرے گا، پھر معاشرہ سکوت نہیں کرے گا. اور پھر فرمایا کہ واللہ غفور رحیم. اور اگر تم نے یہ غلطی کری دی ہے اور تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اور خبردار جب تنبیہ کریں انہیں ایسے لوگوں کو، تو پھر اس بات کا خیال رکھیں کہ انہیں مایوس نہیں کرنا قبلہ سے، کہ بس آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. واللہ غفور رحیم. تنبیہ اتنی زیادہ نہ ہو جائے، انہیں ڈانٹ اتنا زیادہ نہ دیا جائے، پھر ڈانٹنے پہ آ جاتے ہیں لوگ تو پھر حد کر دیتے ہیں. توجہ کی، یعنی ان کا خیال رکھا جائے. بچوں کو اس طرح سے نہ نکالیں کہ پھر وہ کبھی مسجد ہی نہ آئیں. ٹھیک ہے کہ بچوں کا آنا جو ہے وہ مکروہ ہے مسجد کے اندر، کیونکہ حرکت کرتے ہیں، یہ ہے کنٹرول میں نہیں ہوتے تو کہا کہ، لیکن اس طرح سے احتیاط کریں. ہر چیز کے کام میں احتیاط سے کام لیں. متنفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ لوگ یہ سوچیں کہ بس پھر آئندہ کبھی بھی قبلہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، پھر آج کے بعد ہم کبھی عالم دین کی طرف رجوع نہیں کریں گے، پھر آج کے بعد ہم کبھی فقیہ کی طرف رجوع
نہیں کریں گے، یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ غفور رحیم، بلکہ جو ہے انہیں بتائیں کہ یہ کام نامناسب ہے، انشاءاللہ آپ وہاں پہ تشریف لائیں، پھر آپ کے مسائل کو دیکھتے ہیں، حل کرتے ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اللہ جو ہے وہ لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنے والا بھی ہے، اور جب خطائیں درگزر ہو جائیں گی تو پھر رحمتوں کی بارش بھی شروع ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی العزیز مزید جو ہے انشاءاللہ اس آیت کے ذیل میں اور ان آیتوں کے ذیل میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ دعا گو ہے خداوند متعال سے کہ ہم سب کو قرآن عظیم کی آیات کا صحیح طور پہ مطالعہ کرنے کی، ان آیات کو بہتر سے بہتر انداز میں سمجھنے کی، اور خصوصی طور پہ ان سب سے استفادہ کرنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال سے کہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ محشور فرما۔ دعا گو ہے خداوند متعال سے کہ قرآن کو ہمارا شافع قرار دے۔ ہماری پہلی اور آخری اور سب سے اہم دعا یہی ہے کہ وارث قرآن شریک قرآن حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔